دوستو اس وقت سب سے پہلے آج جو نیوز شامل کروں گا وہ ہے الشفا ہاسپٹل کے بارے میں۔ الشفا ہاسپٹل غزہ کا بڑا ترین ہاسپٹل ہے، اس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ جب سے وار شروع ہوئی ہے اس ہاسپٹل پر دوسرا بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ پہلے حملے میں بھی بے شمار ڈاکٹرز اور بے شمار جو پیرامیڈکس ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ اس میں بھی یہاں پر آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر جو غزہ کی یہ ہاسپٹل ہے اس میں یعنی الشفا ہاسپٹل اور اس کے قرب و جوار اس کے ارد گرد جو علاقہ ہے اس کو 40 دفعہ بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ یہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو شہید کیا جائے، مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پر جو مجاہدین ہیں کوئی تو وہ چھپے ہوئے ہیں ان کو شہید کیا جائے۔ اس کا ایک ہی بڑا مقصد تھا، اور اس میں دو ہائی پروفائل جو جن کا تعلق حماس سے بھی بتایا جاتا ہے، جو ہائی پروفائل لوگ ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ حماس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان میں سے جو پہلے ہیں جن کو شہید کیا گیا ہے، جن کو باقاعدہ سے جس میں اسرائیلی فوج نے اعلان بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حماس کے کمانڈر تھے، حالانکہ یہ حماس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ہیڈ آف پولیس تھے، ہیڈ آف پولیس رہے ہیں۔ ان کا نام ہے فائق المبو اور یہ ہیڈ آف پولیس ہیں، لیکن ان کو جس وجہ سے شہید کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اونروا اور اس کے علاوہ جو ایڈ کوآرڈینیٹر تھے، یعنی جو امداد دوسرے شہروں سے آ رہی ہے اس کو آگے تقسیم کرنا ان کا کام تھا۔ ایک اور ہائی پروفائل جو اس میں شہید ہوئے ہیں ان کا نام بھی میں بتا دوں، پھر آپ کو اس کا مقصد سمجھ آ جائے گا کہ اس ساری بمباری کا، اس سارے یہاں پر حملہ کرنے کا مقصد کیا تھا۔ دوسرے جو شخص اس میں شہید ہوئے ہیں ان کا نام رعد البنا ہے، اور یہ ڈائریکٹر آف پولیس انویسٹیگیشنز ہیں اور نارتھ غزہ میں یہ تعینات ہیں۔ ان کے بیوی بچوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ یہ الشفا میں چھپے ہوئے نہیں تھے، یہ ان کو ان کے بیوی بچوں سمیت شہید کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ان کے ذمے جو کام تھا وہ یہ تھا کہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو باہر سے امداد آ رہی ہے، جو ٹرکوں کی شکل میں آ رہی ہے، اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ لوگوں تک وہ امداد پہنچ سکے تاکہ لوگ وہاں پر بھوک سے نہ مریں۔ کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں آپ کو، لیکن اسرائیلی فوج کا یہ مقصد تھا ان دونوں افراد کو، ان دونوں جو یہ اپنی ڈیوٹیز کر رہے تھے، سر انجام دے رہے تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ الشفا ہاسپٹل پر بیسک مقصد ان کا یہ تھا کہ حالانکہ جو اسرائیلی میڈیا وہ اس میں بتا رہا ہے جی 40 گن مین جو ہیں، 40 گن مین جن کے پاس اسلحہ تھا ان کو شہید کیا۔ اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بتا رہا ہے، اسرائیل کا جو ٹائمز آف اسرائیل ہے وہ بتا رہا ہے۔ لیکن جو الجزیرہ ہے، الجزیرہ کا پورا کریو، پورے کا پورا جو سٹاف ہے اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے اریسٹ کیا گیا ان کا جو کیمرہ مین ہے، جو جرنلسٹ ہیں ان کے الجزیرہ کے، ان کو پہلے گرفتار کیا گیا۔ ان کا نام ہے اسماعیل الغول۔ ان کو بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مارا پیٹا گیا، اور بعد میں الجزیرہ کا مکمل جتنا بھی سٹاف ہے سب کو اریسٹ کر لیا گیا، اور ان کا جو کیمراز ہیں، ان کا جو ریکارڈنگ سسٹم ہے، ساری ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سارا کچھ توڑ دیا گیا۔ یعنی ایک طرف کہیں پہ نشان نہ رہے۔ ظاہر ہے اسرائیلی جو ٹائمز آف اسرائیل ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ 40 گن مین تھے۔ اب جو دیکھنے والے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ دیکھے گا کہ ٹائمز آف اسرائیل یہ کلیم کر رہا ہے، لیکن الجزیرہ جو سامنے دکھا رہا ہے، جو لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان کو دکھا رہا ہے، اور ان میں سے تو کوئی گن مین نہیں ہے، ان میں سے تو کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان میں سے تو کوئی بھی جن کو یہ حماس کے مجاہدین کہتے ہیں ان میں سے تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے۔ یہ عام پیرامیڈکس ہیں، یہ عام لوگ ہیں جو کہ وہاں پر شہید ہوئے ہیں۔ بہرحال اس میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ غزہ کے اندر امداد کو جو تقسیم کے ذمہ دار تھے ان میں سے 2 افراد کو شہید کیا گیا ہے تاکہ غزہ میں امداد ڈسٹریبیوٹ نہ ہو سکے۔ جوزف بورل جو ہیں، کس لیول کا وہاں پر قحط پھیل چکا ہے، کس لیول کا وہاں پر اس وقت لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ جوزف بورل جو کہ یورپی یونین کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، اسپیشل سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں قحط جو ہے وہ آنے والا نہیں ہے، وہ آ چکا ہے، وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اس میں انہوں نے بتایا کہ غزہ کی 100% جو آبادی ہے وہ اس وقت قحط کا شکار ہے، اور جو انٹونیو گیوٹرس ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت غزہ کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور وہاں پر فوری طور پر امداد پہنچنی چاہیے۔ تو میں دست بستہ عرض کروں گا انٹونیو گیوٹرس صاحب کہ یہ امداد پہنچانا اگر آپ کے بس میں بھی نہیں ہے، اگر اسرائیل آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن کا ڈھونگ رچانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ یونائٹڈ نیشن جو بنایا ہوا ہے اس کو پھر ختم کر دیں۔ اگر آپ اپنی باتوں پر، اگر آپ کوئی بھی عدالت دنیا بھر میں کوئی بھی عدالت جو اپنی اس پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی اس کو بند ہو جانا چاہیے۔ تو یہ جو یونائٹڈ بے شمار قراردادیں موجود ہیں یونائٹڈ نیشن کی اسرائیل کے خلاف، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور نہ ہی عمل درآمد ہونے کا، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایک غنڈہ ہے، بدماش ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے۔
تو یہ تھی کچھ اس وقت تک کی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس حوالے سے، الشفا ہاسپٹل کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں دوستوں کہ کچھ بڑی اہم کاروائیاں ہیں جو کہ جن میں سب سے پہلے میں یمن کے حوثیوں کو ایک بار پھر سے ان کو مینشن کروں گا، ان کو بتاؤں گا آپ کو کہ یمن کے حوثیوں نے رائٹ نو انہوں نے کیا کیا ہے، اپارٹ فرام کے جو برطانیہ ہے، جو امریکہ ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یمن کے اوپر حملہ کیا ہے اور جو ایئر اسٹرائک کی ہے اس کے اندر انہوں نے وہاں پر انہوں نے جو 7 میزائلز ہیں، 7 میزائل لانچز ہیں ان کو تباہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ 3 ڈرونز انہوں نے تباہ کیے ہیں، اس کے علاوہ 3 جو اسلحہ ڈپو ہیں وہ انہوں نے تباہ کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اس وقت ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیے گا، یہ یمن کے حوثیوں نے لانچ کیا ہے، یہ آپ ویڈیو پہلے دیکھیے پھر اس کی تفصیل آپ کو بتا۔ یا دوستو یہ ویڈیو یمن کے حوثیوں نے لانچ کی ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے مکمل دکھایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ڈرون جو لانچ کیا تھا اس نے اسرائیل کے شہر ایلات پر جا کر کس طرح سے اٹیک کیا، حملہ کیا، فرام اٹس بگننگ آف اٹس فلائٹ ٹو دی اینڈ آف اٹس فلائٹ۔ انہوں نے مکمل اس کو کیپچر کیا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایلات شہر کو نشانہ بنایا ہے۔ دوستو یہ جو بیلسٹک میزائلز کا اس وقت ایک شور اٹھا ہوا ہے، تو یمن کے حوثیوں کے پاس یہ والا میزائل بہت خطرناک ہے، جس نے نہ صرف اسرائیل تک پہنچا ہے بلکہ اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو چکما دیتے ہوئے، اس کو بائی پاس کرتے ہوئے اسرائیل کو ہٹ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، کس طرح کے خطرناک ہتھیار جو ہیں وہ یمن کے پاس موجود ہیں۔ ایران نے ایک اور خطرناک ہتھیار جو ہے وہ لانچ کیا، وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں رائٹ نو۔ ایران نے V8 کوبرا اس کا دوسرا یونٹ انسٹال کر دیا ہے بندر عباس پر۔ اب یہ V8 کوبرا کیا ہے؟ V8 کوبرا جو ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ جو ریڈارز ہیں، جو دوسرے الیکٹرانک اس طرح کے جو دفاعی ساز و سامان ہیں ان کو جام کر دیتا ہے، ان کو مکمل طور پر نیوٹرلائز کر دیتا ہے، اور اس کی جو رینج ہے وہ ہے 250 کلومیٹر، بے شک فضا میں بے شک زمین میں، یعنی ہر طرف سے یہ 250 کلومیٹر کے اندر جو بھی ریڈار ہے اس کو تباہ کر دے گا، اور نہ صرف ریڈار اس کو بالکل نیوٹرلائز کر دے گا، اور نہ صرف ریڈار بلکہ اس کے علاوہ جو اس کو LEO لو ارتھ آربٹ کے اندر جو سیٹلائٹس ہیں ان کو بھی جام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے، اور اس نے اس سے پہلے جو اس کا پہلا سسٹم ہے اس نے جو P8 پوزائڈن انٹیلیجنس جو US نیوی کا ایک گیدرنگ ایئر کرافٹ تھی، جو جس میں کافی سارے ایئر کرافٹ تھے، ان کو کامیابی کے ساتھ اس سے پہلے یہ نشانہ بنا چکا ہے۔ تو ایران نے نہ صرف یہاں پر ان کو حیران کیا ہے پوری دنیا کو ایک نیا ہتھیار اس کا دوسرا یونٹ لانچ کر کے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے ایک اور بڑا کام کیا۔ ایران نے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ ایران نے میں نے مکمل آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے نائجر جو ہے، جو افریقن کنٹری ہے، اس نے امریکہ کو کک آؤٹ کر دیا ہے۔ امریکہ جو کہ وہاں پر 1.2 بلین لوگوں کے اوپر سرویلنس کا کام کر رہا تھا، وہاں پہ ان کو کنٹرول کر رہا تھا، اس کو نائجر نے اس کو کک آؤٹ کر دیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں پر جو اب اہم نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ وہاں پر جا کر اس نے اپنا سفیر بھیجا ہے، ٹاپ افیشلز بھیجے ہیں، نائجیریا کے جو افیشلز ہیں ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں انہوں نے 3 کام کہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے 3 کام کریں گے، آپ بدلے میں ہمیں جو یورینیم کی مائنز ہیں، یورینیم ایز یو نو کہ یورینیم جو ہے وہ ایٹم بم بنانے میں، ایٹمی ہتھیار بنانے میں کام آتی ہے، تو اس تک رسائی دے، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو فوجی مدد دیں گے، معاشی مدد دیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو پولیٹیکلی سٹیبلائز ہونے میں آپ کی مدد کر دیں گے۔ یہ ایران نے ان کو آفر کیا ہے۔ جو ہی US جو ہے اس کو وہ وہاں سے کک آؤٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ساز و سامان لے کر اپنا چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ایران اس علاقے میں آ جائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ افریقہ کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اور ہم اس زیادتی کا ازالہ کریں گے۔ افریقہ کے جو ریسورسز ہیں وہ پوری دنیا لے کر وہاں سے چوری کر کے پوری دنیا امیر ہو گئی ہے، اور افریقہ جو ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ تو ہم افریقہ کے یہ ریسورسز جو ہیں ان کو چوری ہونے سے بچائیں گے، ہم یہ ریسورسز جو ہیں ان کو چوری نہیں کرنے دیں گے کسی اور ملک کو۔ اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور نیوز بھی آپ کو دینی بڑی ضروری ہے۔ امریکہ نے کہا ہے، ایک الزام لگایا ہے، یا واٹ ایور جو بھی آپ اسے سمجھ لیں، امریکہ نے کہا ہے کہ ایران جو ہے IAEA سے تعاون نہیں کر رہا۔ IAEA جو ایک تنظیم ہے جو کہ ایٹمی ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کرتی ہے کہ کون سا ملک کتنا یورینیم افسودہ کر رہا ہے، کتنے ایٹمی ہتھیار بنا چکا ہے، کیا اس کی پروگریس ہے، کس طریقے سے، تو وہ IAEA سے تعاون نہیں کر رہا۔ اب اگر اس کو اسی نیوز کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو سارے کا سارا کھیل جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس وقت کیا کھیل رچایا جا رہا۔ اور دوستو امریکہ جو ہے یہ 7 اکتوبر کے حملہ ہونے سے پہلے شروع میں ہی یہ سارا چونکہ مکمل پلان تھا امریکہ کا، اسرائیل کا، کس طریقے سے جنگ کو لے کر چلنا ہے، اس طریقے سے حملہ کرنا ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے، تو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ وہ رپورٹ جو ہے آنکھیں کیا مطلب
آنکھیں کھول دینے کے لیے کیا کافی ہے، یہ آپ کا ہوش اڑا کر رکھ دے گی، یہ اتنی خطرناک رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ اسرائیل کو 35,000 ٹن اسلحہ جنگ شروع ہونے سے پہلے پہنچا چکا تھا، 35,000 ٹن۔ اس میں 300 جہاز یعنی جو پلینز ہیں وہ، اس کے علاوہ 50 بحری جہاز، اس میں امریکہ اسلحے سے بھر کر اسرائیل پہنچا چکا تھا۔ تو دوستو یہ امریکہ کا ایک ڈوئل فیس، ونس اگین میں کہوں گا ڈوئل فیس، کیونکہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، اسرائیل یہ کر رہا ہے کہ اس اسلحے کے زور پر اس وقت نہ صرف یہ کہ وہاں کے لوگوں کو ویسے مار رہا ہے اس اسلحے کے ساتھ، بلکہ اس اسلحے کے بلبوتے پر امریکہ یہ سارے کے سارے جو بھی امداد ہے وہ وہاں پر پہنچنے نہیں دے رہا، اور وہاں پر لوگوں کو بھوک سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یہ اس میں جوزف بورل کا ایک اور اس میں وہی بیان جو اس میں انہوں نے دیا تھا، اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا پہلے پریزن تھا، جو سب سے پہلے بڑی جیل تھی، اوپن ایئر جیل، جو سب سے بڑی اوپن ایئر جیل تھی، اب وہ سب سے بڑے قبرستان میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو دوستو یہ حالات جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، انتہائی خطرناک ہیں۔ اور وہاں ساتھ ہی ساتھ کل میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی نیوز دی تھی، اس نیوز کا ذرا دوسرا حصہ جو ہے وہ بھی سن لیجئے، وہ مکمل نیوز نہیں تھی۔ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایجپٹ جو ہے، مصر جو ہے، اس کو 8 بلین یورو کی امداد دی گئی ہے۔ تو یہ 8 بلین یورو کی صرف ایک امداد جو میں نے کل بتائی تھی، ادھوری خبر تھی، مکمل خبر آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ یورپی یونین نے 7.4 بلین یورو ان کو دیے ہیں امداد کی شکل میں۔ اس کے علاوہ یو اے ای نے کہا ہے کہ وہ ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر 32 بلین یورو کی انویسٹمنٹ کرے گا، 32 بلین یورو کی انویسٹمنٹ کرے گا۔ تو یہ مہربانیاں جو ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں ایجپٹ کے اوپر، مصر کے اوپر اتنا مہربان یہ سارے کے سارا یورپی یونین، یو اے ای اور یہ سارے ملک کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب رفح پر آپریشن کرنے کا ارادہ ہے نیتنیاہو کا، جب رفح پر آپریشن کیا جائے گا تو اس آپریشن کے نتیجے میں مصر کو اس چیز پر باؤنڈ کیا جائے گا کہ ہم نے چونکہ تمہیں امداد دی ہے، ہم چونکہ تمہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے اس امداد کے بدلے میں یہ جو لوگ ہیں، جو رفح کے لوگ ہیں، جو فلسطین کے لوگ ہیں، ان کو ہم تمہارے ملک میں بھیجنا چاہتے ہیں۔